بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. حاضرین و ناظرین، ہمارے اسباق چل رہے تھے نماز کے متعلق، حنفی مدلل نماز. آج ہمارا تیسرا درس ہے. دو درس ہمارے مکمل ہو چکے ہیں سورۃ الفاتحہ کے متعلق اور آمین بالسر کے متعلق. آج کا ہمارا مسئلہ یہ ہے، آج کا ہمارا سبق یہ ہے کہ آمین کہنے کے بعد آگے سورت ملانی ہے. آیا یہ سورت جو ہم نماز میں ملاتے ہیں یہ حنفیوں کی اپنی قیاس آرائی ہے یا اپنی بنائی ہوئی ہے، یا اس کے بارے میں ان کے پاس کوئی حدیث بھی ہے؟ ہاں جی، اس کے متعلق ہمارے پاس حدیث ہے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فرض نماز میں پہلی دو رکعتوں میں ہم نے سورت ملانی ہے. تو اس کے متعلق میں آپ کے سامنے حدیث پیش کرتا ہوں، سنیے. عن عبداللہ ابن ابی قتادہ عن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی الرکعتین الاولیین بفاتحۃ الکتاب وسورۃ وفی الاخریین بفاتحۃ الکتاب. ابن ابی شیبہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دو رکعتوں میں سورۃ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھتے تھے اور آخری دو رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے. جس طرح کے آناف اپنی نماز پڑھتے ہیں فرائض میں، آخری دو رکعتوں میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں اور پہلی دو رکعتوں میں سورت ملاتے ہیں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ. تو اس پر بھی ہم نے آپ کے سامنے حدیث پیش کر دی ہے. آگے چلتے ہیں رکوع. ہم اس کے بعد رکوع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ رکوع کس طرح کرنا چاہیے. اس پر بھی ہمارے پاس حدیث ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. تم نے رکوع کرنا ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اور کس طرح کرنا ہے اور کتنی تسبیحات پڑھنی ہے، اس کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے. فرماتے ہیں حضرت ابو حمید ساعدی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کرتے ہوئے رکوع کا طریقہ یہ ارشاد فرمایا فَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ حَسَرَ ظَهْرَهُ. پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا تو اپنے ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو پکڑا، پھر اپنی کمر کو ہموار اور برابر کیا. صحیح ابن خزیمہ کی حدیث ہے. دیکھیے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے تو بالکل رکوع کی کمر اور سر یہ سب برابر رکھتے، یعنی اپنے رکوع کو اس طرح جو ہے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے. اور پھر اس کے اندر دیکھیے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے اندر اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھتے تو کس طرح رکھتے تھے، اس کی بھی حالت کو رعایت کو بیان کیا ہے. حضرت ابو حمید ساعدی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا طریقہ بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا ہے فَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ. پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا تو اپنے ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو پکڑا، پھر کیا کیا ثُمَّ رَكَعَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ كَأَنَّهُ قَابِضٌ عَلَيْهِمَا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا اور اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر اس طرح رکھا کہ آپ انہیں پکڑے ہوئے تھے، یعنی زور سے پکڑا ہوا تھا. اور رکوع کے اندر اپنی انگلیوں کو سیدھا رکھا، کھلا رکھا اور سیدھا رکھا. اس پر بھی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو حمید ساعدی سے ہے. فرمایا ثم رکع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فتجافى عن جنبيه. ابو داؤد سے روایت ہے، ابو داؤد کے اندر ہے. حضرت ابو حمید ساعدی فرماتے ہیں پھر آپ نے رکوع کیا اور اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر اس طرح رکھا کہ آپ انہیں پکڑے ہوئے ہوں، اور اپنے ہاتھوں کو سیدھا رکھا اور انہیں پہلو سے جدا رکھا. یہ جو پہلو ہے نا، یہاں ان کو ملایا نہیں بلکہ ان کو علیحدہ جسم سے رکھا ہے. یعنی اس طرح اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا اور اس طرح اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. حاضرین و ناظرین، آگے چلتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے اندر کتنی تسبیح کی مقدار بھی بیان فرمائی ہے. یعنی یہ جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں تو کون سی تسبیح پڑھنی چاہیے. دیکھیے
فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی رکوع کرے اپنے رکوع میں 3 مرتبہ یہ کہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یعنی کم سے کم مقدار 3 تسبیح ہے، اور اس سے اوپر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ حاضرین و ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔